ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات۔ اس وقت فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ بس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیاء نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کے حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے خدا کا حکم بالکل رد کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے کہا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور مارا جائے گا۔ مگر تم کہتے ہو کہ اگر کوئی اپنے باپ یا ماں سے کہے کہ میری جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ قربان یعنی نذر ہے، تو تم پھر اسے اپنے ماں یا باپ کی کچھ مدد نہیں کرنے دیتے۔ یوں تم اپنی روایت کو جاری رکھتے ہوئے خداوند کے کلام کو باطل کر دیتے ہو، اور ایسے ہی بتھیرے کام تم کرتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں فریسیوں اور فقیہوں کے ساتھ ایک اور جھپٹ کا بیان ہے۔ وہ یروشلم سے خاص طور پر یسوع پر نکتہ چینی کرنے آئے تھے، اور انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ یسوع کے شاگرد صفائی کے رسومات کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے جن کو وہ ضروری خیال کرتے تھے۔ یسوع نے ان ریاکاروں کی جتنی سختی سے مذمت کی کسی کی بھی نہیں کی۔ وہ ظاہری صفائی پر تو زور دیتے تھے لیکن باطن میں نہایت گندے تھے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے پہلے تو یسوع نے ان کے نبی اشعیاء کا حوالہ دیا اور پھر ان کو دکھایا کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں ہیں۔ بیٹے پر والدین کے جو فرائض عائد ہیں ان کے بارے میں شریعت کا قانون واضح تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی ریاکاری کی عادت کی بنا پر پارسائی کے پردے میں اس سے بھی بچنے کا طریقہ نکال لیا۔ ایک بیٹا اپنا روپیہ ہیکل کے خزانے میں دینے کا عہد کر سکتا تھا۔ یہ عہد روپے کی ادائیگی کے بغیر خیالی صورت میں ہو سکتا تھا، یا ادائیگی موت کے بعد تک ملتوی کی جا سکتی تھی، اور پھر اپنے بوڑھے والدین کو ان کی ضرورت کے وقت کہہ سکتا تھا کہ وہ مدد کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس کا روپیہ قربان ہو چکا ہے، یعنی وہ قسم کھا کر خدا کی نظر کر چکا ہے۔ یسوع نے یہ آدمیوں کی روایتوں کی پابندی کرنے کے جوش و خروش کی مذمت کی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔